تو السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پر لیلا واسطی، جو آج سے 12 سال پہلے ایک ہیروئن کا کردار ادا کرتی تھی ٹی وی ڈراموں میں۔ ان کا سپر ہٹ نام تھا اور انہوں نے بہت محنت کے بعد اپنا نام بنایا تھا۔ ان کی فادر اور والدین دونوں ڈرامہ انڈسٹری میں کام کرتے تھے۔ انہیں کینسر ڈائگنوز ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا اور 12 سال یہ اپنی اس بیماری سے جنگ لڑتی رہی۔ آج یہ اس بیماری سے جنگ لڑنے کے بعد واپس آئی ہیں، لیکن انہیں ہیروئن کا نہیں، ایک ماں کا کردار کرنے کے لیے مل رہا ہے، جس کا انہیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ تو ہماری ماریہ واسطی ایک بہت اچھی ہیروئن تھی اور یہ کینسر کی مریض تھی۔ نمرا خان یہ بھی بہت بڑی بیماری میں مبتلا تھی۔ ان کا بھی بہت شدید حال برا تھا، ایک کھانے پینے سے بھی ختم تھی۔ ان کی والدہ نے ان کا بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کی، ان کا علاج کروایا۔ یہ نہ صرف ایک ماڈل ہیں، ہیروئن ہیں، اور بلکہ یہ ایک پروڈیوسر بھی ہیں، جو ٹی وی انڈسٹری میں یہ کام کرتی بھی ہیں اور اس کا پروڈیوس بھی کرتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس بیماری میں اس قدر مبتلا تھی کہ میرے منہ میں نوالا بنا کر دینے والی میری مدر ہی ہوتی تھی۔ اشنا شاہ یہ بھی بہت بری بیماری میں مبتلا ہے۔ انہیں بھولنے کی بیماری ہے۔ ان سے اگر کوئی صبح کے ٹائم مل لے تو شام کو انہیں یاد نہیں رہتا، وہی شخص ان سے ملے کہ بھی ان سے ملاقات صبح میں ہوئی تھی۔ بہت ذہن میں زور ڈالے تو انہیں یاد رہتا ہے، لیکن یاد رہے یہ بیماری انہیں بہت پرانی ہے اور یہ بیماری انہیں زندگی بھر رہے گی۔ یہ اس کا ٹریٹمنٹ تو کروا رہی ہیں، مگر اس بیماری کا حل کوئی نہیں، میڈیسن کا ٹریٹمنٹ ہوگا اور ساری یہ لائف ٹائم یہ بیماری ان کے ساتھ رہے گی۔ یہ خطرناک بیماری ہے، جو صبح کو ملے اور شام کو انہیں یاد نہ رہے تو وہی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ان کی اب شادی ہو چکی ہے، یہ اب ملک سے باہر ہیں اور اپنی فیملی میں یہ بہت زیادہ اپنی میرج لائف میں یہ خوش ہیں۔ ان کے بھی پیرنٹس ٹی وی انڈسٹری میں کام کرتے تھے، جن کی وجہ سے ان کا بھی نام بہت عروج میں ہے، اشنا شاہ۔ ان کا بھی ابھی تک کوئی بیبی نہیں ہے۔ اب باری ہے مایا خان۔ مایا خان بھی ایک گلے کی بیماری میں شدید مبتلا تھی۔ جب یہ ٹی وی انڈسٹری میں آئی تو ان کا وزن بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے اس بات پہ ان پر بہت زیادہ تنقید کی وزن کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے اس بات کا سے پردہ اٹھایا کہ میں گلے کی وجہ سے میرا وزن بڑھا ہے اور میں گلے کی میرے اندر ڈیزیز ہے۔ پھر انہوں نے اپنا ویٹ لوز کیا اور یہ سب سے پہلے ٹی وی انڈسٹری کی فرسٹ ہوسٹ رہی ہیں اور بہت اچھی ان کی ہوسٹر تھی۔ لوگوں نے انہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہوسٹنگ کے معاملے میں۔ سہا علی آبرو یہ بھی خبروں میں بہت زیادہ لوگوں کی نظر میں رہتی ہیں۔ ان کی بھی بہت زیادہ آئے دن نیوز بنی رہتی ہیں۔ یہ بھی جب فلم انڈسٹری میں کام انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے۔ جب ایک دفعہ فلم میں یہ شوٹنگ کر رہی تھی، شوٹنگ کے دوران انہیں مرگی کا دورہ پڑ گیا، تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید ان پر جنات کا یا کسی اوپر والی سائے کا اثر ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو جب انہیں پتہ چلا تو لوگوں کو انہوں نے ڈائگنوز کیا کہ مجھے مرگی کے دورے کی بیماری ہے۔ اب نمبر ہے آغا علی خان۔ آغا علی خان بھی اسکن کی بیماری میں مبتلا ہے۔ انہیں وہ بیماری ہے جس کا بہت زیادہ علاج کروانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسکن کی بیماری کا بہت برا حال ہوتا ہے، یہ ساری زندگی یہ بیماری چلتی ہے۔ ان سارے جسم پہ اس طرح کے باریک باریک سے ریڈ کلر کے دانے ہیں۔ بہت علاج کے بعد انہوں نے اب جا کے اپنی بیماری کو کچھ کنٹرول کیا ہے، لیکن ان کی یہ ڈیزیز بھی لائف ٹائم ان کے ساتھ ہی چلے گی۔ یہ اسکن کی بیماری ہوتی ہے جو ٹائم کے ساتھ کور ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو یہ مزید پھیلتی ہے۔ انہوں نے میڈیسن سے اپنی میڈ کور کر تو لیا ہے۔ خوبروح اداکارہ ہے اور سب سے ٹاپ پہ ہماری یہ اداکارہ ہیں۔ جب یہ فلم انڈسٹری میں آئی تو انہوں نے اپنا نام بہت بنایا ہے۔ یہ بھی ڈپریشن کی ایک ڈیزیز ہے جو ان کے برین میں ڈائریکٹ اٹیک کرتی ہے ان کو ڈپریشن، جس کی وجہ سے جب میڈیسن لیتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے کچھ پیا ہوا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں، یہ ان کو ڈیزیز ہے ڈپریشن کی، جو میڈیسن لینے کی وجہ سے یہ اس حالت میں ہوتی ہے۔ لیکن ان کی یہ ڈیزیز بھی بیماری بھی لائف ٹائم ان کے ساتھ ہی رہے گی، لیکن میڈیسن ان کا ٹریٹمنٹ ہے جو اس ٹائم سب میں اویلیبل ہے۔ فواد خان یہ بھی بہت بری بیماری میں مبتلا ہے۔ انہیں 17 سال کی ایج میں ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی تھی، جس پر ڈائبٹیز جو ان کی ہے وہ لو ہو جاتی ہے۔ اس پر ڈاکٹر نے انہیں شدید تنقید کر دی تھی کہ ان پر کسی چیز کا پریشرائز نہ ہو۔ اس کی وجہ سے اس کے والد نے ان کے اوپر سے پڑھائی کا زور بھی ختم کر دیا تھا، مگر ان کی مدر کی سپورٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھی اور آج ان کا ماڈلنگ میں، اداکاری میں بہت زیادہ نام ہے۔ نہ صرف یہ خوبصورتی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب نمبر ہے افوان حمید۔ افوان وحید یہ بھی بہت ڈیشنگ ہمارے اداکارہ ہیں۔ انہیں بھی ڈپریشن کی بہت بڑی شدید بیماری ہے۔ یہ اسی بیماری کی وجہ سے ٹی وی انڈسٹری سے غائب رہے بڑے عرصہ۔ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد اب یہ ٹی وی انڈسٹری میں دوبارہ آئے ہیں، لیکن یہ یاد رہے یہ آج بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے اور یہ لائف ٹائم ان کے ساتھ رہے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ نادیہ جمیل کی۔ نادیہ جمیل بھی انہیں بھی
بہت کم ایج میں کینسر جیسی بیماری ڈائگنوز ہو گئی تھی، جن کا انہوں نے ٹی وی انڈسٹری ان کا سٹارٹ ہوا تھا، پھر انہوں نے ٹی وی انڈسٹری کو خیر بات کر دیا اور بہت ٹائم انہوں نے 12 سال اپنے اسی کا ڈائگنوز اسی بیماری میں مبتلا رہی۔ اسی کے ساتھ ہماری اسما باز بھی کینسر کی بیماری میں مبتلا تھیں، ان کی فیملی نے انہیں بہت سپورٹ کیا، لیکن آج یہ صحت مند ہے۔ کینسر جیسی مہلک بیماری کا انہوں نے بہت زیادہ فیس کیا اور آج یہ ٹھیک ہے اور اپنی فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے دوبارہ ٹی وی انڈسٹری میں آئیں۔ یہ بہت سے ڈراموں میں نظر آتی ہیں، کامیڈی اور سیریس دونوں ڈراموں میں یہ برابر نظر آتی ہیں۔ اور یہاں پر ہم بات کریں گے ہینا۔ ہاں جی، ہینا کے نام سے یہ فیمس ہے، لیکن ان کا اصل نام زیبا بختیار ہے اور یہ عدنان سمیع کی ایکس وائف ہیں۔ یہ بھی ڈائبٹیز میں بہت زیادہ ٹائم تک مبتلا رہی ہیں، یہ بھی لائف ٹائم رہے گی۔ یہاں پر روحی بانو کی بات کرتے ہیں، عظمہ گیلانی کی۔ عظمہ گیلانی بھی کینسر فائٹر ہیں، انہوں نے بھی کینسر سے فائٹ کیا، آج یہ بھی کافی ایج میں لیکن ٹھیک ہے۔ یہاں پر ان کی بات محسن عباس حیدر بھی ٹھیک تھے، لیکن اپنی بیوی کی وجہ سے، اہلیہ کی وجہ سے بیماری ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی اہلیہ نے ان کی ساری باتیں بائی لیک کری، جس کی وجہ سے یہ شدید ڈپریشن میں رہے، یہاں تک کہ انہوں نے خودکشی بھی کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے یہ پھر بچ گئے، اب اپنی بیماری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بات کرتے ہیں نادیہ کی۔ یہ بھی ٹی وی انڈسٹری میں کافی عرصہ انہوں نے کام کیا، لیکن کمر کے مسئلے کی وجہ سے انہوں نے ٹی وی انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن پھر انہوں نے دوبارہ شادی کی، شادی کرنے کے بعد واپس انہوں نے اپنی ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹی وی انڈسٹری کو پھر سے جوائن کیا۔ آج یہ ایک فیمس ہوسٹ ہیں اور ٹی وی انڈسٹری کو انہوں نے بہت اچھے سے سنبھالا۔ یہاں پہ ہم ہینا الطاف کی بات کرتے ہیں۔ ہینا الطاف بھی شدید ڈیسیزز میں مبتلا ہیں۔ خوش شکل ہینا الطاف بھی ذہنی مریض تھیں، انہوں نے ڈاکٹر عالم سے بھی ٹریٹمنٹ کروایا، یہاں پہ ٹریٹمنٹ کروانے میں سکسیس ہو گئی، پھر انہوں نے ایک ٹیٹو بنایا جس پہ ڈاکٹر عالم کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن یہ شو نہیں کرتی، لیکن ان سے بہت زیادہ امپریس ہو گئی۔ ہینا الطاف بھی بہت اچھی اور خوش شکل ہماری یہاں پر ٹی وی انڈسٹری کی، اور یہ آغا میں مبتلا تھیں۔ یہ بھی میرڈ ہیں، ابھی تک ان کے پاس بھی کوئی بیبی نہیں ہے، لیکن یہ اپنی لائف میں ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات پلوشا یوسف، یہ بھی سارا یوسف کی بہن ہے، اپنی ہی نام ماڈلنگ کی وجہ سے ان کی پہچان ہے۔ دونوں بہنیں ٹی وی انڈسٹری میں کام کرتی ہیں، یہ بھی شدید ڈیسیزز میں ہیں، ان کو بھی ڈپریشن کی بہت شدید بیماری ہے، یہ آج بھی ماڈلنگ کرتی نظر آتی ہیں اور اپنی بیماری سے خود لڑ رہی ہیں۔ خالد بٹ بھی لنگز اور ہارٹ کے پیشنٹ ہیں بہت شدید، اور انہوں نے لائف ٹائم ان کی میڈیسن یوز کی ہے، لیکن ڈرامے کی شوٹنگ کرنے کے ٹائم ان کی ڈیتھ ہو گئی، انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہو گیا۔